انسان کسی سے اٹیچ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اسے صرف پیار ہوتا ہے۔ انسان اٹیچ تب ہوتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ میری خوشی کا سورس یہ انسان ہے۔ یہی سب سے بڑی پرابلم ہے۔ سپوز کریں آپ کے ہاتھ میں گلاس ہے، اگر آپ اس گلاس کو 1 منٹ تک پکڑے رکھیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر آپ اسی گلاس کو 10 منٹ تک پکڑیں تو ہاتھ بھاری ہو جائے گا۔ اگر آپ اس گلاس کو 1 گھنٹہ پکڑ کے رکھ تو ہاتھ میں درد شروع ہو جائے گا۔ اٹیچمنٹ بھی بالکل اسی گلاس کی طرح ہے۔ انسان پرابلم نہیں ہوتا، اس کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لینا پرابلم ہوتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اٹیچمنٹ شروع کہاں سے ہوتی ہے یا شروع کیسے ہوتی ہے؟ سب کچھ ایک چھوٹی سی فیلنگ سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی تم سے اچھی بات کرتا ہے، تمہیں امپورٹنس دیتا ہے، تمہاری کیئر کرتا ہے اور دماغ کہتا ہے فائنلی کوئی ہے جو مجھے سمجھتا ہے۔ یہاں تک سب ٹھیک ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے تمہارا دماغ اس انسان کو اپنی نیڈ بنا لیتا ہے، ضرورت بنا لیتا ہے۔ اب تم یہ سوچتی ہو کہ اس کے بنا میرا دن ادھورا ہے۔ یہی ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، یہ دماغ کا ٹریپ ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ ہر اس چیز کو دوبارہ چاہتا ہے جو اسے اچھا محسوس کرائے۔ جب وہ میسج کرتا ہے تم خوش ہوتی ہو، دماغ یہ سگنل دیتا ہے آپ کو کہ یہ خوشی اس انسان کی وجہ سے ملی ہے آپ کو۔ پھر دماغ اس خوشی کا عادی ہو جاتا ہے اور جب میسج نہیں آتا تو لگتا ہے جیسے خوشی بھی چلی گئی۔ اصل میں تم اس انسان کی نہیں، اس فیلنگ کی ایڈکٹ ہو جو اس کے ساتھ ملتی تھی۔ پھر اوور تھنکنگ شروع ہو جاتی ہے، ریپلائی لیٹ، تم بدل گئی ہو۔ کچھ ہوا نہیں ہوتا، صرف دماغ کہانیاں بنا رہا ہوتا ہے اور ہم ان کہانیوں کو سچ مان لیتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال، تم کسی سے پیار کرتی ہو یا اس کے ذریعے ملنے والی سیکیورٹی سے؟ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ ہیلدی لو کہتا ہے تم میری زندگی کا حصہ ہو، انہیلدی اٹیچمنٹ کہتی ہے تم ہی میری زندگی ہو۔ یہ ایک لائن پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ اب اس سے روکنا کیسے ہے میں بتاتی ہوں آپ کو۔ میں تمہیں ایک ہیبٹ بتاتی ہوں، جب بھی کسی کا ریپلائی نہ آئے یا تمہارا دل گھبرائے، ترنت فون مت اٹھانا۔ خود سے پوچھو، میں اس وقت اصل میں کیا محسوس کر رہی ہوں؟ اکیلا پن، ڈر، اگنور ہونے کا خوف؟ جب اصلی ایموشن پہچان لوگی، اسے ہینڈل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک اور بات جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، لوگ ہمیشہ ویسے بیہیو نہیں کرتے جیسے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ کبھی وہ بیزی ہوں گے، کبھی ان کا موڈ خراب ہوگا، کبھی وہ اسپیس چاہیں گے۔ ہر ڈسٹنس ریجیکشن نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھنے سے آدھی اوور تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اور سب سے ضروری بات، اگر کبھی کوئی تمہیں چھوڑ بھی دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم پیار کے لائق نہیں۔ کبھی کبھی لوگ صرف الگ راستہ چنتے ہیں۔ آپ کی ویلیو کسی کے چلے جانے سے یا رکنے سے کم نہیں ہوتی۔ اٹیچمنٹ ایشو کا مطلب ہے کہ تمہاری خوشی، تمہارا سکون اور کانفیڈنس کسی اور انسان کے بیہیویئر پر ڈیپینڈ کرنے لگتا ہے۔ جیسے ریپلائی کرے تو موڈ اچھا، ریپلائی نہ کرے تو انزائٹی۔ وہ بزی ہو تو لگتا ہے وہ تم سے بور ہو گیا ہے۔ لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہ صرف ریلیشن شپ میں نہیں ہوتا، یہ فرینڈز میں، فیملی میں اور کبھی کبھی ٹیچرز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ اٹیچمنٹ ایشوز اکثر تب بنتے ہیں جب انسان نے کبھی ایموشنل انسیکیورٹی فیل کی ہو۔ مثال کے طور پر بچپن میں ایموشنز کو اگنور کیا گیا ہو، کسی نے ٹرسٹ توڑ دیا ہو، ٹاکسک ریلیشن شپ رہا ہو، ہر وقت اپروول لینی پڑی ہو، اکیلے رہنے کی عادت نہ بنی ہو، اور پھر دماغ ایک رول بنا لیتا ہے، اگر لوگ چلے گئے تو میں ٹھیک نہیں رہوں گی، اور وہی رول ہمیں باندھ لیتا ہے۔ تم اوور تھنک کرتی ہو، ایک میسج آیا نہیں اور دماغ شروع۔ فیکٹس اور assumptions میں فرق کرنا سیکھو۔ کسی کا بیہیویئر تمہاری ویلیو ڈیسائیڈ نہیں کرتا۔ اگر کوئی تمہاری قدر نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم قیمتی نہیں ہو۔ شروع میں عجیب لگے گا، پھر سکون ملنے شروع ہو جائے گا۔ ہیلتھی ریلیشن شپ میں دونوں کی فیلنگز امپورٹنٹ ہوتی ہیں، نبھاؤ۔ یہ جو پرومس خود سے کرو پورا کرو، ٹائم پر اٹھنا، ورک آؤٹ یا واک، بک پڑھنا، دعا اور نماز، ہیلدی کھانا۔ جب تم خود پر بھروسہ کرو گی تو دنیا پر آپ ڈیپینڈنٹ نہیں رہو گی۔ اپنی دنیا خود بناؤ، اپنی دنیا خود بنو۔ جس کی پوری دنیا صرف ایک انسان ہوتا ہے اس کا دل جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی لائف میں یہ سب رکھو، اللہ سے کنیکشن، فیملی، فرینڈز، ہابی، کریئر، فٹنس، بکس، گولز۔ جب لائف بیلنسڈ ہوتی ہے تو کسی ایک کے جانے سے زندگی ختم نہیں لگتی۔ باؤنڈریز بنانا سیکھو۔ پیار کا مطلب ہر بات برداشت کرنا نہیں ہوتا۔ جس دن تم یہ سمجھ جاؤ گی کہ لوگ میری زندگی کا حصہ ہیں، میری پوری زندگی نہیں، اس دن اٹیچمنٹ دھیرے دھیرے کم ہونے لگے گی۔
پیار کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اپنی پہچان، اپنا سکون اور اپنی خوشی کسی ایک انسان کے ہاتھ میں دے دینا، یہ اپنے دل پر بوجھ رکھنے جیسا ہے۔ تمہارا اصلی گول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی تمہیں کبھی نہ چھوڑے۔ اصلی گول یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چلا بھی جائے تو تم پھر بھی خود کو سنبھال سکو، اپنی عزت اور اپنی زندگی کے ساتھ آگے بڑھ سکو۔ یہی ایموشنل اسٹرینتھ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، زندگی میں کسی سے محبت کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اپنی پہچان، اپنی عزت اور اپنا سکون کسی ایک انسان کے ہاتھ میں رکھ دینا اپنے دل کو قید کر دینا جیسا ہوتا ہے۔ جس دن تم یہ کہہ پاؤ گی نا، مجھے تمہاری قدر ہے لیکن میری زندگی صرف تم پر نہیں ٹکتی، اس دن تم اٹیچمنٹ سے نکل کر ایموشنل اسٹرانگ بننا شروع ہو جاؤ گی۔ اور یاد رکھنا، ایموشنل اسٹرینتھ کا مطلب یہ نہیں کہ تم کبھی دکھی نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے دل ٹوٹنے کے بعد بھی تم خود کو دوبارہ جوڑ پاؤ گی بنا اپنی سیلف ریسپیکٹ کھوئے۔